ہاں جی السلام علیکم نائلہ، میری آواز آ رہی ہے مس نائلہ؟ جی جی وعلیکم السلام. میری آواز کی آ رہی آواز آ رہی ہے جی، آپ کی آواز. ہے؟ یہ کیا ہو گیا تھا، براڈ نیچے چلی گئی تھی؟ پتہ نہیں، میں تو میرے حال سے شاید ویسے میں مطلب لائیو تھی، لیکن میں ادھر ادھر کہیں گھوم ہی رہی تھی، یعنی کام پہ لگی ہوئی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا نا. ہاں تو یہ کیا ہوا کیا تھا؟ پتہ نہیں یہ گر گئی تھی. ہاں کبھی رپورٹیں پڑتی ہیں اچھا اچھا. یہ یہ بھی پتہ نہیں لوگ کیا تکلیف ہے لوگوں کو. پٹوار جو ہے نا، پٹوار انہوں نے نہیں کبھی ٹھیک ہونا، یہ پٹواری ایسے ہی رہیں گے، نہیں یہ نہیں انہوں نے صحیح نہیں ہو تھی. سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کرے گا تو انہیں ٹھیک ہونا. یہ پٹوار انہیں اللہ ہی پوچھے نا پٹواری کو. جی ان کا دماغ جو ہے وہ بس ایسے ہی ہے، تعلیم کی کمی اور پتہ نہیں نا ہے کچھ. تعلیم کی کمی نہیں، عقل کی کمی ہے. ہاں وہی بات ہے، بس دونوں چیزیں مکس ہو گئی ہیں ان میں، عقل بھی نہیں اور اوپر سے یہ وہی جو عمران خان صاحب والی بات ہے، یہ کچھ سیکھتے بھی نہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے. کوشش بھی نہیں کرتی. وہی نہیں چلے کوشش بھی کوشش. نہیں کرتی. انسان کہتا ہے چلو مجھے اس چیز کے بارے میں جاننا چاہیے، لیکن وہ اس چیز کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، تو پھر کیا بندہ کر سکتا ہے ان کا. بس اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے ان لوگوں کو. کوشش جی بھی نہیں کرتے ہیں نا. جی. ابھی آپ کی آواز تھوڑی سی نا ایسے کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اچھا جی ابھی آواز صحیح آ رہی ہے؟ ہاں اب ابھی ٹھیک ہے جی، ابھی ٹھیک ہے بات. جی مس جی. مس نیلا، آپ کیا کہتی ہیں یہ مرزا جیل؟ ہاں دیکھا یہ سنا ہے بس آپ نے؟ پتہ نہیں اس نے وہی میں وہی دیکھ رہی تھی، میں نے ویسے میں نے یعنی کل میں نے براڈ پہ سنا کہ اس نے اس طرح کی کوئی مطلب بکواس کی ہے، پتہ نہیں کیوں اس نے کیا مجھے. حالانکہ اس سے پہلے اس نے ایک ویڈیو میں عمران خان کی بڑی تعریف بھی کی ہوئی ہے. اب سمجھ نہیں آئی کیوں اس نے ایسا کیا. مطلب اس کی نا ایک ویڈیو آج میں ٹک ٹاک پہ ہی دیکھی ہے میں نے، اس میں جس میں اس نے عمران خان کے بارے میں بڑا اچھا بولا ہے کہ یہ واحد لیڈر ہے جس نے مطلب یہ چیز بولی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا یعنی اس کے بارے میں کوئی لیڈر نہیں بولا آج ہاں تک. پتہ نہیں پھر کیوں اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. آپ نے دیکھی؟ جی سوری بھائی کیا آپ کہہ رہی ہیں، آپ کی آواز کیا کیا بول رہے ہیں، آپ کی ساری آواز کٹ رہی ہے. یہ پاگل تو نہیں ہو گیا اسے زیادہ؟ پاگل ہو گیا ہاں یا شعور ہے شاید زیادہ، وہی نا، پاپولر زیادہ ہو گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے جب انسان زیادہ یہاں اپنے آپ کو پاپولر عقل مند زیادہ ہو سمجھے نا. گئی. نہیں وہ زیادہ اپنے آپ کو گڈی جب زیادہ ہوشیار سمجھنا شروع کر دے نا تو وہ پھر اس کا تو پھر اینڈ ہی ہونے والا ہو جاتا ہے. ہاں اسی طرح ہوتا ہے نا. السلام علیکم پلیز وعلیکم السلام. ورنہ یہ دوبارہ یہ وعلیکم پٹواری ہو گیا السلام. ایسے کر دیا. یہاں جی یہ پٹواری نے یہ کوئی نہ کوئی پنگا لیتے ہیں پٹواری میرے ساتھ. یہ لوگوں کا مغز بالکل خالی ہے، مغز ہاں خالی خالی. صحیح بات ہے. مجھے خدا یہ کا جو قسم. سسٹر ہے نا، یہ جو مغز سسٹر ہے خالی نا، نہیں، مغز ہے ہی نہیں. ہاں یہ جو سسٹر ہے نا ان کا مجھے بولنے کا سٹائل بہت اچھا لگتا ہے. شکریہ میلا بھائی. مجھے بہت اچھا لگتا ہے.
जब आप शुक्रिया बोल अस्सलामुअलैकुम शुक्रिया सबको। आप लुत्फ क्या बात है आज ये दूसरे लड़के नहीं आए आज? यहाँ काम बड़ा ठंडा है। ये पटवारी वो गाली बड़ी ये पटवारियों को लानत भेज दो कौन जी तरह क्या से कहा आपने हाँ सर? वो मेरे की एक सवाल है कल कराची में वो जलसा है ना अब तैयारी कर रही है उधर कराची में और नहीं आपको पता है जी जी हाँ जी जी उन्होंने ऑर्गेनाइजर है ना, क्या चीज जो भाई ऑर्गेनाइजर हैं जो उन्होंने जी जी पकड़ जी लिया। बस सर, ओ जो ऑर्गेनाइजर है ना जी 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 उन्होंने पकड़ लिया। अरे खुदा और क्या होगा कल जलसा तो होगा, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। मगर इस वकील सब नहीं था उधर वकील उसको करना था ना हाँ वकील तो था, लेकिन ये है कि उन्होंने पकड़ लिया ना, वो छोड़ते तो नहीं है। अल्लाह ये लोगों का गर्क करे कितने जलील बेगैरत लोग हैं ये अल्लाह बर्बाद करे। अल्लाह ये पाकिस्तान को बर्बाद किया अल्लाह ये लोगों का तबाह क्या तबाह करे हाँ बस जी हाँ, पाकिस्तान को तबाह किया ना। अल्लाह ये सब खुद को तबाह करे कि ये पैसा लेकर ये गांजा ये गद्दार ये गुलाम लोग ऐसे करने का क्यों अपने मुल्क को तबाह किया अपने लोगों को तबाह किया कितनी शर्म का बात है कि एक इस्लामी मुल्क में ऐसे गद्दार उसको चेहरे देखो दो दो अकबर एंथोनी अकबर हमारा अकबर एंथोनी तीनों तो जी हाँ, बात तो इसी तरह ही है, ये गुजर भाई लेकिन ये है मैंने कि कल इन्होंने ये करना है। क्या चीज क्या भाई यही इन्होंने करना है बहन, ये हमेशा ऐसे करना है, बस मैंने कहा यही इन्होंने हमारा दुआ है कि लोगों को गार करे बस करना है। नीला सिस्टर जी 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 आप किधर हाँ, रहती है मैं लंदन आप हाँ जी बहुत अच्छा ये जो हमारी काबली बहन है ये डेनमार्क से है, आप लंदन से अच्छा हैं। अच्छा हाँ जी बिल्कुल मैं हाँ जी 2014 में काबली पुलाव बड़ा अच्छा बनाती 2015 में इधर ही थी क्या काबली पुलाव तो जी जी क्या सॉरी बोला भाई है। अच्छा बहन, मंतु बना लेती हो आप? ओ बहुत अच्छे तरह मंतु बनाती हूँ बहुत अच्छी इतना मजेदार अच्छा आपने आपको कैसे पता है कोई कहा आपको उधर के पूछू मंतु मंतु बहुत मजेदार है वो क्या चीज़ है कैसे बनता है ए सिस्टर जॉन तो वो माँ जो मैं ये आपको बनाती कीमा हूँ हाँ? अच्छा ठीक है कीमा कीमा वो दाल होती है। अच्छा 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 वो सालन सालन वाला मतलब होता है कोई नहीं 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 डिश हाँ वो नहीं नहीं, जो खमीर क्या बोलते हैं खमीर खमीर पता है क्या खमीर वो खमीर आटे तो खमीर खमीर हाँ खमीर हाँ क्या? आटे खमीर को शायद जी जी वो आटे के साथ जो बनाती है वो खमीर हाँ हाँ बोलते हैं ना वो वो खमीर बना के उसमें वो कीमा डालते हैं। वो अच्छा अच्छा उसमें अच्छा कीमा और दुनबा आपको पता है चर्बी कीमा नहीं दुनबा हाँ गोश्त वाले ठीक हम ठीक लोग को बहुत मजेदार है उसको वो हमारा एक स्पेशल कब देग है उसके लिए स्पेशल हाँ, देगी है उसके लिए का, अच्छा 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 हम्म, काबली रोश भी बना लेते हैं मैम? क्या चीज काबली रोश ओ वो भी है बहुत मजेदार है उसको भी भाईजान आप किधर है आज इसको बताओ कोई मेरे साथ अफगानी के अखबार ही साथ आप है। बैठी है हाँ, नहीं मैं नहीं अखबार ही नहीं, हम बनाते हैं ना मैम।
ہاں کوئی ہے کہ آپ کو سکھا دیتے، پوچھو اس کو، اس کو بھی پوچھو. جی بالکل میں بتا سارے سکتی ہوں. سارے ڈشز ان کو پتہ ہے. ہاں نہیں نہیں میں ہاں نہیں ٹھیک ہے ہم، ٹھیک 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 ہوگا. افسلودی وہ بھائی ہاں تم جی جی آپ بھی بات کریں. جب میں ادھر آتی ہوں کہ بالکل رادیو کی طرح میں چلتی رہتی ہوں. آپ بھی بات کریں. کیوں ہاں کیوں جلدی رہتی ہے میں نے کہا کہ میں رادیو کی طرح رادیو کی طرح میں بات کرتی رہتی ہوں. آپ بھی، آپ کا ٹائم بھی ہے، آپ بھی بات کریں. ریڈیو کی طرح شاید کہہ رہی ہیں. ریڈیو کہہ جی رہی جی ہیں. جی جی رادیو. ہاں ٹھیک ہے. ایبسلیوٹلی بھائی میوٹ بھی کیا، بات بھی کر دی ایک ہی سے. آپ نے کون نیلا سے بھی کہے نا نیلا آپ بھی باتیں جی کریں نا مس نہیں نیلا نہیں ہاں میں نے میں کہا وہی ایبسلیوٹلی ناٹ بھائی کو کہا کہ میں جب ادھر آتی ہوں میں رادیو کی طرح میں بات کرتی ہوں، چھپ ہی نہیں رہتی ہوں. آپ بھی بات کریں. یہ نہیں نہیں اچھا لگتا ہے مجھے تو. ویسے میری ایک فرینڈ ہے وہ مطلب پٹھان ہے نا ویسے تو وہ بڑا اچھا بولتی ہے. تو میں جب میرے ساتھ بولتی ہے تو مطلب ویسے تو پشتو اس کو زیادہ میرے سے گھر میں پشتو بولتے ہیں، لیکن وہ میرے ساتھ اردو میں باتیں کرتی ہیں نا تو اس کی اردو بھی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے جس اسٹائل سے وہ بولتی ہے. بات یہ کہ نیلا سسٹر جب میں غصے میں ہوں مجھے سمجھ ہی نہیں آتے کہ میں کس زبان میں بات کرتی ہوں، خود کو بھی پتہ نہیں ہے. اتنا میں غصے میں آتی ہوں کہ جب غصے میں ہوں اردو بھی بات کرتی ہوں، فارسی بھی بیچ میں، پشتو بھی بیچ میں، انگلش بھی آتی ہے، ایران کی بھی آتی ہے، ڈنمارکی بھی آتی ہے، اچھا سب کچھ آتی ہے. جیسے ہمیں غصہ چڑھاتا ہے نا بچوں پہ، ہاں ٹھیک ہے، ہم بچوں کے ساتھ اردو میں گھر میں بات کرتے ہیں اور جب زیادہ غصہ تو پنجابی میں شروع ہو جاتے ہیں. میں جب پتوری ایس- کو دیکھتی ہوں اتنا غصہ آتی ہے، میں بھول جاتی ہوں. وہی نا بس بہت یہ بہت بہت بے شعور لوگ ہیں یہ، خدا کی قسم. یہ لوگوں کو کب شعور آتی ہے، کب وہ سمجھ ہی نہیں آتی. نہیں آ رہی خدا ایسے کی ہی ہے قسم. بس. یہ دیکھو عمران خان جیسے ایک لیڈر کو دیکھو، کیسے ایک لیڈر، کتنا عظیم لیڈر ہے. وہی نا اس کو کیا کیا یہ اگر لوگ. دیکھا جائے تو عمران خان نے نا ان لوگوں کی نا اپنی قوم کی جیسے ایک روحانی تربیت کر رہا تھا، ٹھیک ہے. ہاں ان کو ابھی جیسے ایک ہوتا ہے نا روحانی تربیت بھی انسان کی ہوتی ہے. بالکل حال یہ نہیں کہ آپ تعلیم سیکھتے ہو تو آپ سیکھ لیتے ہو، ایک ہوتا ہے روحانی بھی ہوتا ہے کچھ. بالکل بالکل. تو وہ بھی مگر وہ کر رہا تھا یہ چیز جس کی وجہ سے عوام میں اتنا شعور آیا ہے. نیلا تو سسٹر ایک بات میں آپ کو سچی دل سے میں بولتی ہوں کہ میں کلمہ شہادت کو بھی پڑھ سکتی ہوں اور کہتی ہوں کہ میں عمران خان جیسے ایک انسان، ایک دلیر مرد، سچ اور اتنا عظیم با شخصیت بے شک یہ تو میں نے دیکھا ہے نا یہ زندگی میں. خدا کی ایسے ہی قسم. ایسے ہی وہی نا بس ان سے برداشت نہیں نہ ہو رہا کہ افسوس کوئی افسوس. مسلمان کوئی سچا لیڈر آ گیا پاکستان میں. ساری سب دنیا میں ایسی لیڈر میرے خیال کوئی نہیں ہے، ابھی تک نہیں آیا تھا. آپ صحیح بولتی بات. کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کتنے مگر عمران خان جیسے پاکستان میں کبھی بھی نہیں تھا، نہیں کبھی آیا. بھی نہیں ایسا نہیں ہی تھا. بالکل نہیں آپ ٹھیک نہیں کہہ آیا. رہی ہیں. ایسا ہی ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل ہم نے بھی کوئی لیڈر دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے تو بس دو پارٹیز ہی دیکھی، ایک نواز شریف، ایک پیپلز پارٹی. نہیں اگر کیونکہ یہ قبضہ کیا ہے یہ غدار لوگ، یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے نا، یہ برطانیہ کا ایجنٹ ہے، یہ غلام ہے، یہ پیسہ لے لے کے یہ اقتدار میں آیا. ورنہ یہ پاگل کی طرح اس کو چہرہ دیکھو. ابھی پھر بھی الحمدللہ لوگوں کو عمران خان کی وجہ سے پتہ چلا کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. ابھی بھی اگر عمران خان جیسا کوئی لیڈر نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہونا تھا.
بالکل بالکل. ابھی ماشاءاللہ عمران خان اتنا عظیم لیڈر ہے ہاں با ایماندار کہ سب پاکستان لوگوں کو بیدار کیا. بالکل یہ بالکل خرگوش کا خواب تھی یہ پاکستان عوام. ابھی صحیح سب بات جاگ رہی ہے. مگر لیکن یہ بے شعور لوگ کو وہ خالی ہے، مغز خالی ہے، اس کو کچھ نہیں پتا. وہ گدھا کی طرح سمجھتی نہیں ان ہے. کو سسٹر ان کو نا کھوتا بریانی کھلائی ہوئی ہے نا، آپ کو پتہ ہے؟ یہ کتا بھی نہیں. وہی میں ایک بات آپ کو بتاتی ہوں نیلم سسٹر، ابھی یاد آیا. ستر ہاں بولے بولے ستر بولے آپ دونوں بولے. اوکے 70 سال نہیں سوری 70 خر گدا اس کو اس کو اور گدا وہ گدا 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 کو ہاں بریانی کو آپ نے دیکھا 70. ابھی ہاں وہ استغفر پولیس نے وہ کیا لاہور میں پولیس نے جی پکڑایا. آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ہاں مجھے پتہ ہے، یہ وہ لاہوریوں نے دیکھو وہ اسپیشل کھائی ہوئی ہے. جو لوگ خر کا گوشت کھائے تو اس کو شعور کدھر ہے؟ شعور خر کی طرح ہے سسٹر. ہاں وہ ہمارے نا، ہم گجرات سے ہیں نا، تو ظاہری بات ہے لاہور بڑا شہر ہے گجرات سے، ہاں تو اسپیشل کئی لوگ گجرات سے لاہور جاتے ہیں نا، ہوٹلنگ کے لیے جاتے تھے. تو ابھی جب ہمیں پتہ چلا نا یہ کھوتا بریانی کھلاتے ہیں ہوٹلس میں، تو جو جاتے تھے ہم ان کو چھیڑتے تھے. ہم نے کہا تم لوگوں نے تو کھوتا بریانی بھی کھا لی ہوگی. تو سسٹر میں بہت میرے کو بہت جو پسند ہے وہ جو جوان لڑکا نا، بہت جوان. ہاں وہ کہتے کہ وہ جب خبر نگار وہ جو ہاں ہاں خبر نگار اس کو پوچھتی کہ آپ کس پارٹی میں آؤ، کیوں ادھر آیا؟ وہ کہتی کہ کھانے کا کے لیے، پیسہ لینے کے لیے. اس نے کہا کتنے آپ لیا؟ 5,000 2,000 1,000. وہ کہتے ہاں کھانا بھی کھایا میں. وہ کہتے کہ میں کھانا بھی کھایا، اپنی فیملی کو بھی لیا. ووٹ کو کس کو دیتی ہے؟ ووٹ ایک ہے عمران ہاں خان کا ہے. اور کھاتی بھی ہے، پیسہ بھی لیتی ہے، اور ووٹ بھی. ہاں اتنا شرارتی، اتنا شوق جوان لوگ ہاں جی، مجھے لڑکے آج کل جی نیو جنریشن جو ہے نا، اس کو الحمدللہ وہ جاگی ہوئی ہے. بس تھوڑا سب سا ان عمران کو خان کو یہ ہے، پسند کرتی ہے. ہاں وہی بس تھوڑا سا ان کو نا، ان کو کوئی مطلب لیڈ کرنے والا چاہیے. جیسے عمران خان ان کو لیڈ کر رہے تھے نا، جی اس جی طرح کوئی ان کو چاہیے لیڈ کرنے کے لیے. بالکل بالکل. میں اتنا خوش ہوتی ہوں وہ اتنا. ایک دوسرا جگہ ہے وہ وہ جلسہ تو مریم نواز وہ کہتے کہ نواز شریف وہ کہتے عمران خان اتنا سرور ہنس رہے تھے اور اپنے منہ کو دوسرا طرف کر کے اتنا مجھے بس پسند ہے، اتنا مجھے قسم سے آپ کو پتہ ہے، اب میں نے کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میرے امی ابو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. میرے امی ابو دونوں نون لیگ کے ہیں نا. تو نون لیگ میں مطلب میں ایک دفعہ میں نے نا کوئی پوسٹ تھی فیس بک پہ، میرا اکاؤنٹ ہے، تو میں نے نا ایسے خود ہی لکھ دیا. میں نے کہا پٹواری جو ہے نا نہ تو وہ پڑھے لکھے ہیں. تو میری سسٹر نے نا نیچے کمنٹ لکھا، کہتی اچھا تم نے یہ لکھا ہے، میں امی کو بتاتی ہوں. میں نے کہا امی کو نہ بتا، امی کو چھوڑ کے، امی ابو کو چھوڑ کے باقی سب. مگر امی ابو کیوں آپ ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے کیا امی ابو کو ہاں جی بتاتی ہوں، لیکن بس وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے نا، وہ مطلب وہ پرانے بندے ہیں پرانے، تو اس وجہ سے ان کو سمجھ نہیں پرانے آ رہی اس پٹواری چیز ہیں، کی. پرانے پٹواری. نہیں نہیں بھائی، میں یہ نہیں کہہ سکتی میرے امی ابو، میں ان کو نہیں بولوں گی. تو وہی میں کہہ رہی تھی کہ میں نے وہ ایسے لکھا نا، تو میری سسٹر مجھے مذاق سے نیچے لکھتی اچھا تم نے یہ لکھا ہے. میں ابھی دیکھنا امی کو بتاتی ہوں اس نے یہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، جا کے امی کو بتا دو، کوئی بات نہیں. مگر بہت بڑا فیصدی ہاں پاکستان کا عوام پی ٹی آئی عمران خان کو بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ عمران خان کون ہے. ابھی ایکچولی میری جو امی ہے نا، وہ گجراوالا سے ہیں، ٹھیک ہے. پیچھے گجراوالا گڑھ ہے، جو نون لیگ کا گڑھ ہے. تو کچھ ہم مطلب بڑ برادری سے ہیں نا. جی تو جی وہ امی کہتی ہیں ہم نے تو، تم کیوں کہتی ہے عمران خان کو ووٹ دینا ہے، نواز شریف ساڑا کشمیری بھرا ہے. میں نے کہا امی جی لعنت بھیجو، اندے کشمیری بھرا کہتے ہیں.
वो शमी कहते की कि भरा सड़क बनाया। और मैंने कहा अम्मी जी मेरा तो ये मम्मा नहीं है, सही मैं बोल दूं आपको, मेरा तो कोई मम्मा नहीं है। अगर तो मेरा इस तरह का मम्मा होता तो मैं तो उसको मेरे हाथ से खुद गोली से उड़ा देती। तो हाँ, क्या करें, कोई बात नहीं। अभी वो ये पटवारियों को इतना फीसद नहीं है, 9% है, कितना है, मगर सबसे ज्यादा फीसद ये वो इमरान खान का अच्छा बेटा है। अच्छा बहन जी, कौन बहन सी ये बहन? हमारे पास पटवारी स्पेशलिस्ट आए हैं। मियाँ मियाँ अब्दुल साहब पटवारी स्पेशलिस्ट है। मिस नीला जिंदाबाद जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम ये वरहमतुल्लाह। पटवारियों को इंसाफीन बनाते हैं। ओ अच्छा अच्छा किया कि आपने जरा समझाया, वरना मैंने सोचा था कि ये पटवारी है। सॉरी भाई, मैंने गौर से सुना कि आप क्या कहा, वरना मैं सोचता था कि ये पटवारी है। भाई आपने अभी मैं पाकिस्तान गया था, एक फैमिली से 3 पटवारियों को जो है ना बना आया हूँ इंसाफी। ओ माशाल्लाह, सही। मुसलमान हो गए। मियाँ शुक्रिया। साहब मियाँ जी 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 हाँ जी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਸ ਨੀਲਾ ਨਾ ਮਿਸ ਨੀਲਾ ਦੇ ਅੰਬੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸੋ। नुस्खा प्यार मोहब्बती हो कोई नहीं। हाँ जी मैं भी बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ऐसे ही है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ मियाँ भाई ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ तुसी ससुराली सारे ही नून लीग वाले ने, वो भी बट ने। मियाँ भाई तुसी जी जी उर्दू गल कर। अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ मेरे ससुराली जो है ना वो भी बट फैमिली से हैं और वो भी पक्के नून लीगी है ना, पक्के। अभी उनमें से 3 वोट तोड़ के आया हूँ। वही मैं आपको ओके, बता बहुत रही हूँ ना, शुक्रिया। मेरी मगर अम्मी कहती हैं। वो कल जी वो जाती है वो, जलसे में, कल जलसे में जाती है ये लोग। नहीं नहीं, जलसों में तो नहीं जाते, लेकिन ये है कि वोट पक्का इमरान खान का होगा। ओके, वो खैर नस। जलसियों में जाते हैं, राजा भाई जलसियाँ सलाम होती हैं अलैकुम। उनकी। वो जलसे तो होते ही नहीं मैडम साहबा। जी जी, आंख मैं तो कश्मीर का हूँ। वो जलसी में जाते हैं, सॉरी मजाक कर रहे जी हैं। जी, वो जलसे में जलसे नहीं जाते उनके हैं। होते, जलसियाँ वो होती हैं। कुत्ते बिरयानी के। नहीं, जलसे नहीं होते मैडम साहबा, उनकी जलसियाँ हैं, बस जलसियाँ हाँ, छोटी मोटी जलसी, होती हैं। जी जी। अभी मरियम नवाज भी चुप हो गए, ये उसका जलसी वो होती बंद है, हो बात गए। होती है। अब जी तो जी जो मेरी फैमिली थी ना, जी जी चाचा सर। लोग, मामू लोग, वो सब भी पहले नून लीग के थे। अभी सब ही मैं 1 साल से तकरीबन पूरी फैमिली इधर ही आ गई। ननियाल व ददयाल वाले भी मेरे पीछे पीछे। अच्छी बात है। नहीं नहीं, वो पता है क्या, कुछ वही बात आ जाती है ना, जो पुराने हमारे मतलब मतलब बूढ़े जो बंदे हैं ना, वो बस समझते हैं कि वो अम्मी जो ना, हम कभी उनसे मेरी बहस होना इस बात में, तो वो कहती हैं इमरान खान बड़ा चंगा है, उन्हें अन्य ब्याह किते ने, उन्हें ये किया है। मैं क्या अम्मी जी, वो उसने अगर शादियाँ की है तो उसका अपना फेल है ना, उसने शादियाँ की हैं, उसको बेशक वो जितनी दिल शादियाँ करे, हमें उससे क्या। नहीं, मतलब मुसलमान के वो कितने इजाजत है, उसको वो बोलो कि कितने मुसलमान, हम लोगों को कश्मीरी सब मुसलमानी। लीडर 4 शादियां करते हैं, कश्मीरी तो सब देखो 4 करते हैं। अफगानी लोगों सब हमारे जो 5 5 हुर्रियत 6 कॉन्फ्रेंस 6। के हैं जी, 4 करते हैं हम। जी जी, नहीं 6 नहीं कर सकते, 4 कर सकते हैं। हमारे कश्मीरी सब लीडर 4 किए हैं, 3 4 3 माशाल्लाह 4। माशाल्लाह। भाई हम भी दो पे पहुंच गए हैं। ओ तोबा तोबा अरे तो ऐसी ही तोबा। आवाज रखते हो। सारे कश्मीरी दोनों लीडर एक 4 गटर में करते हैं या रहती 3 है, करते दोनों गटर में हैं। रहती है। लिबरेशन फ्रंट के क्या, नहीं नहीं, जमात दोनों के इस्लामी पास के, अलग अलग फ्रीडम है। फ्रंट, सब लोग। हाँ हाँ, दोनों के जी अलग अलग 4 है। करते हैं हमारे। हाँ 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 हाँ, माशाल्लाह। हाँ जी। नहीं नहीं, इमरान खान ये प्राइवेट जिंदगी है, मगर वो ईमानदार है, वो अपने मुल्क के लिए बहुत किया और बहुत सच है अपने मुल्क के लिए। ईमानदार शख्स ऐसा है कि जो अल्लामा इकबाल ने मोमन की निशानियां बताई हुई है ना, एक मर्द मोमन की, वो जी खूबियां इमरान खान में। बिल्कुल बिल्कुल। वो दरअसल करना भी दरअसल चाहिए। नून लीग के पास इमरान खान के खिलाफ कोई चीज़ें नहीं ना है, जैसे वो करप्शन करते हैं, तो वो बस वो इस वजह से उसकी वो करेक्टर का कहते हैं जी, ये इसने शादियां की हैं, इसने वो ये शर्म किया आ है, रही है वो लोगों वो को। इसलिए। बिल्कुल।
اگر یہ بھی چیز لے لیں نا، عمران خان کی شادیاں کی ہیں بالفرض، اس نے یہ بھی تیسری شادی ہے نا اس کی، تو شہباز شریف کی تو 8 شادیاں ہیں، اور پرائیویٹ جو ہیں ان کی گنتی نہیں ہے. اور چھوڑ بھی ہے. ہاں، غریدہ فاروقی بھی اس کی بیوی ہے، کون؟ شہباز شریف کی. غریدہ فاروقی جو اینکر ہے وہ بھی اس کی پرائیویٹ بیوی ہے. اللہ اتنا معاف کرے، یہ پرائیویٹ لوگ ایسے بیویاں ہی ہیں ہیں بس. وہ لوگوں کے کہ بالکل. نواز شریف ہے، اس کے کتنے سکینڈل ہیں. یہ جو ابھی مریم اورنگزیب ہے، یہ بھی اس کی بیٹی ہے، کس کا؟ یہ نواز شریف کی ہے. ان کے گھر میں خدمت کرتی تھی اس کی والدہ کی، مریم اورنگزیب کی ماں. نرس تھی شاید اس کی میرے ہاتھ سے. اس ہاں لیے ہاں اتنا بدقوارہ بدزیب ہے. ہاں، ان کا تو گند اتنا ہے. ایک سنا ہے یو کے میں ہے بیوی اس کی، وہ انڈین ہے، اس میں سے بیٹا ہے اس کا ایک. ایسے تو بلیک میل نہیں ہوتا نا یہ. اس کی توبہ بہت توبہ توبہ. کمزوریاں لوگوں کے پاس. ظاہری بات ہے بھائی، حرام کھاتے ہیں، حرام کا پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے، تو ان کو اس چیز سے کیا. بالکل بالکل. ابھی یہ وہ جو 3 ارب ڈالر دے کے اس نے ڈیل کی ہے وزیر اعظم کی. 3 ارب ڈالر کے آپ پاکستانی روپوں میں بنائیں کتنے بنتے ہیں. 1 ارب ڈالر جو ہے وہ بن جاتا ہے 300 ارب پاکستانی روپیہ. بالکل، بس اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے ان لوگوں کو. ہدایت ختم. یہ اللہ یہ لوگوں ہاں نہیں کو نہیں، اب ختم کرے. ویسے میں نے کبھی ان کے لیے اب ہدایت کی دعا نہیں مانگی میں پہلے، کبھی بھی لیکن نہیں میں کہتی کری. ہوں اللہ میں تعالیٰ بس اللہ وہ یہ غرق لوگوں کر کو دے اب. ختم کرے بس. ہاں یہ آخرین چانس ہے. ہاں، ان کے لیے تو ہدایت کی پکوڑے دعا بھی نہیں پاگل. مانگنی چاہیے. نہیں مانگیں گے بھی تو فرق نہیں پڑتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو جہل، ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آخری وقت تک دعائیں کرتے تھے اللہ سے، اور ان کو کہتے تھے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو. تو اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا رکھی تھی نا، تو وہ کہتا تھا نہیں، میری سرداری جو ہے نا وہ نہیں بچتی، میں نہیں پڑھوں گا. جب ابو یہ مرحلہ بھی گزر گیا تو وہ جب فوت ہو گیا تب ان کا بیٹا اکرما جو تھا نا وہ مسلمان ہو گیا تھا. اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ابو جہل کے بیٹے کے گھر میں ہی بنا تھا، کیونکہ وہ مسلمان تھا. ہاں. نے اپنا گھر دیا تھا اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو وہ پھر آئے کہ یا رسول اللہ میرا والد فوت ہو گیا، تو آپ جو ہے نا اپنا جبہ دے دیں، میں ان کو پہنا دوں تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں. ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے دیا، لیکن وہی اللہ پاک نے نازل کی کہ اے میرے پیارے تم اس کے جنازہ نہ پڑھانا، اس لیے کہ اس کے لیے میں نے جہنم ہی مقدر رکھی ہوئی ہے. کمی بیشی اللہ معاف کرے، الفاظ ایسے ہی تھے ملتے جلتے. بھائی اس کے اوپر جنت حرام ہے، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. مگر یہ لوگ جو ابھی پاکستان میں اس حالت کیا، یہ لوگوں کا اوکے پتہ نہیں کہ یہ لوگ مر کے اوکے ٹھیک. اللہ کی ذات جس پر فوت لگا دیتی ہے نا، اس کا دل بند ہو جاتا ہے، اس کے کان بند ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی سچ اور حق کو. اس کو بالکل ہر چیز غلط نظر آتی ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہی الٹی نظر سے ہے. بالکل. کتنے ظالم لوگ، کتنے بے خدا نہ ترس، بے خوف لوگ، وہ خدا سے خوف نہ کرتے ہیں، لوگوں کو ایسے بے عزت کیا. ابھی دیکھو کیا اتنا کیا ظلم کہوں. کبھی نہیں ہوا، اتنا ظلم کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. پاکستان کی تاریخ میں ایک طرف پاکستان کی 73-74 سال کی زندگی رکھ لیں اور یہ 1.5-2 سال ایک طرف رکھ لیں، ان 2 سالوں میں ظلم جو ہوا ہے نا پاکستان میں، اتنا پچھلے پاکستان میں ابھی 75 ایئرز کتنی عمر ہے پاکستان کی. جی؟ پاکستان ابھی 75 سال کا تقریباً ہو گیا ہے. 75 کتنے ہیں بھائی جان؟ 75 ہاں 75 ایئر. جی جی، میں نے 75 بھی کہا. اوکے یا اٹس کریکٹ. مگر دیکھو ایک کیسے یہ کہ ایک ایسا عظیم لیڈر کو بند کیا، خدا کی قسم. بالکل. ابھی آج وہ جو اسد عمر، وہ اس نے
خدافزی کیا وہ پارٹی سب سیاست سے نا وہ باہر گیا. اچھا بہن جی آپ کس علاقے سے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر سے ہیں یا پختون ہیں آپ؟ میں بھائی جان میں خود افغانی ہوں، کابل سے ہوں. دیکھو ادھر کابلی وومن میں نے لکھا، میں ہاں کابل سے ہوں. ٹھیک مگر ٹھیک. میں ہمیشہ عمران خان کا فین تھا جب جوان تھا. بعد میں میں نے اس کو کابل بھی دیکھا ہوا ہے جی. آپ کا پرانا کابل جو ہے نا چارہ سیاب بازار، وہ میں نے ماشاء اللہ باغ بابر بھی دیکھا ہوا ہے. باغ بابر. ہاں آپ کو پسند ہے کابل؟ اب بہت عرصہ پہلے گیا تھا میں 93 میں شاید. ہاں 93 میں 93 میں اس ٹائم میں پاکستان تھی، ہاں ہاں راول پنڈی میں. اچھا. سو جی کیا کہو اتنا. اچھی جگہ تھی. شکریہ. کیا کر رہے اتنا میرا وہ میں جو تھا نا وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے جیسا ہے نا. آپ کی اردو بالکل ان کی طرح کی ہے یا بھائی جان میرا اردو بالکل میں بات نہیں کر سکتی. کتنے میں وہ عابد بھائی ساتھ اور دوسرا بھائیوں کے آپ لوگوں کے بھائی کے ساتھ میں بات کر کے اتنا ابھی بات کر سکتی ہوں. پہلے میں نے بات نہیں کر سکتی تھی. نہیں کوئی بات نہیں. انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گی. بہت سارے افغان انشاءاللہ میاں جی 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 فارسی فارسی بات فارسی بول رہے ہیں. یار فارسی بھی تھوڑی تھوڑی آتی سی. ہوں کنے 30 سال بنتے نے. 30 فارسی نہیں نہیں جانی. نہیں ابھی کہہ رہا ہوں میرے کتنے سال بنتے ہیں. پہلے فارسی یہ ڈاری بولنے اس میں، یہ ڈاری بولنے میں ڈاری کہتے ہیں نا اس کو. دری دری ڈیری ہاں دری جی ہاں. جی وہاں دری ہے، فارسی ہے، پشتو ہے. جی آگے جا میں پشتو جی مکس سمجھتی ہوں مگر بات نہیں کر سکتی ہوں اتنا. میں نہ کر سکتی. مجھے تھوڑی تھوڑی پشتو اوکے. بھی آتی تو ہے. میں سوچ رہا تھا آپ کیا پتا جلال آباد کے ہوں یہ ہو. آپ پیور پٹھان ہو میڈم. جلال آباد سے کون راجا بھائی آپ نے جلال آباد سے ہے؟ نہیں میں نہیں جلال آباد سے. میں سوچ رہا تھا آپ کیا پتا وہ قابلی وومن لکھا ہوا ہے نا، آپ جلال آباد سے ہیں، پشتو ہیں، تو اس وجہ سے عمران کو نا زیادہ پیار کرتی ہیں نہیں پرسنل لیول پر، میں کابل کیونکہ سے وہ بھی میں پٹھان ہیں. کابل پیدا ہوا اور کابل سے ہوں. اوکے ٹھیک میں فارسی زبان ہوں مگر میں اوکے عمران ٹھیک ہے. خان کے ساتھ ہمیشہ آخری ٹائم پہ کب گئے تھے کابل؟ صحیح. کابل تو مکس ہے نا، کابل تو مکس ہے. یہ تو ایتھنک گروپس ہے نا، وہ داری اسپیکر وہ تاجک ہی ہے نا، تاجک اور میں جب پٹھان طالب تھا میں میجورٹی تو کتنے 1 سال پہلے میں نے کیا تھا. اچھا جی ٹھیک جی 1 سال پہلے میں نے گئی. جی. اچھا طالب کے دور میں تو آپ کو عورت کو خطرہ نہیں تھا. اب تو عورت کے لیے معاملات ٹھیک ہیں امن و امان کے حوالے سے. بالکل میں اتنا خوش تھا جب ادھر کابل تھا. سوری بھائی میں وہ مجھے حالات سے یاد آیا افغانستان کے. آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے، میرے خیال سے کافی سال پہلے کی بات ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی افغانستان کو لے کے نا، کہ وہاں پہ کوئی ایک مرد ہے داڑھی والا، تو وہ عورت نے برقع پہنا اور اس کو مار رہا بڑا ہے نا. پتہ نہیں اب آپ کو یاد ہے کہ نہیں. نہیں تو وہ ابھی فیک ہمیں سمجھ ویڈیو بنی آتی تھی، ہے. وہ فیک ویڈیو نہیں میں وہ آپ کو بنی. بتانے لگی ہوں کہ وہ ابھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ سب کچھ نا یہ سازش کے تحت ہوتا رہا ہے. یعنی افغانستان کی شکل کو ایسے دکھانا کہ دیکھو وہاں پہ کتنا عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو اس ٹائم ہمیں بھی اتنی سمجھ نہیں تھی، ہم چھوٹے بھی تھے، اتنا پتہ نہیں. ہم کہتے ہیں ہائی اللہ دیکھو کس طرح وہ آدمی مار رہا ہے. اور باقاعدہ اس آدمی کی داڑھی دکھائی کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، دیکھو ذرا. تو مطلب ابھی سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ ساری سازشیں ہوتی رہی ہیں اسلامی ملکوں کے خلاف، کہ ادھر یہ ہو رہا ہے ادھر وہ ہو رہا ہے. اسلامی ملکوں میں یہ عورتوں پہ ظلم مسلمانوں سے اور اسلام سے دور کرنے کے لیے یہ سازشیں رچائی جاتی ہیں نا. دشمن بناتے ہیں ایسی سازشیں تاکہ مسلمان کا چہرہ جو ہے وہ گندا کریں. ہاں جی بالکل. اور دیکھیں اسپیشل داڑھی اس بندے کی داڑھی دکھائی ہے کہ اس نے داڑھی رکھی ہے. دیکھیں نا بعض اوقات
داڑھی تو جو ہے نا مسلمان کی پہچان ہے، لیکن بالکل بعض اوقات کچھ مجرم بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں خود کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے، لیکن اللہ ان کو پھر الگ کر دیتا ہے، ٹائم لگ سکتا ہے بالکل لیکن تو وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ بس یہ اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب لے کے آئے جو اس سازشوں میں شامل تھے. آمین آمین آمین. ہاں ابھی پاکستان کی صحیح اس بات حالت میں ہے، یہ سب سازشیں ہیں، سب ہاں یہ امریکہ کا پروژہ ہے، اور یہ غدار کو پیسہ لینے کو، یہ اپنا خود کو بھی بیچ دیا، عوام کو بیچ دیا، ملک کو بھی بیچ دیا، سب کو بیچ دیا یہ غدار لوگ. اور اس ٹائم میں پتہ ہے جیو نیوز بہت زیادہ تھا وائرل، ایوری ٹائم جیو نیوز کی خبریں، اور لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے جیو نیوز کی خبریں، تو ہر کوئی ہر بلیو غداری کرتا کے تھا. پیچھے آپ کو پاکستان میں ہر غداری کے پیچھے آپ کو جیو نظر آئے گا، ہوں جتنے بھی غیر ملکی منصوبے ہیں نا ایسے خاص کر ہوں ساتھی ان کے پیچھے جیو نیوز کا مالک ہی ہے، وہ وہ جیو صرف نیوز کس کا ہے؟ ایسے کے لیے کرتا ہوں سب کچھ. جیو نیوز پاکستانی کا ہے کسی کا، لیکن وہ بس ایسے ہی ہے. ہاں ہاں وہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، پھر وزیر الرحمان میاں ان کا بھائی، ہے. وہ آپ جانتے ہیں وہ رانا عظیم کو جانتے ہیں آپ؟ کس کو؟ رانا عظیم، رانا عظیم، ہاں ہاں. وہ کیسے ہے؟ وہ سچ بولتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، وہ کیسے ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ خبر صحیح دیتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑھاوا کرتا ہے تھوڑا بہت، لیکن یہ اوور آل اس کی خبر ٹھیک ہوتی ہے. وہ سچ بولتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں. آپ نے میرے اگر رپورٹنگ سننی ہے عدالت پر تو عبدالغفار ایڈوکیٹ ہے، اس کا سن لیں. اگر فارن افیئر پہ سننی ہے تو وہ عیسیٰ نقوی، اس کو سن سکتی ہیں. کس کو سوری بھائی، کس کو؟ فارن افیئر پہ آپ نے کبھی وہ ویڈیو دیکھنی ہو نا، کس کو؟ عابد بھائی کیا یعنی کر رہی ہے؟ بہت شور ہے آپ کی طرف. یہ پلین جا رہا ہے نا میرے پاس سے، تو میں ایئرپورٹ کے نزدیک ہوں دراصل. بھائی دوبارہ سوری تکرار کریں، کس کو آپ میں نے کہہ کہا؟ رہا ہوں دوسرے ملکوں کے ساتھ جو تعلق ہوتے ہیں نا پاکستان کے، ہاں فارن افیئر، اگر اس کی کوئی ویڈیو دیکھنی ہو نا ملک سے باہر کے حالات کیسے ہیں، تو وہ عیسیٰ نقوی ہے ایک. ہاں، عیسیٰ نقوی. ہاں اوکے. آپ اس کو سن سکتی ہیں فارن افیئر کے لیے. اگر عدالتی کاموں کے لیے سننا ہے تو عبدالغفار ایڈوکیٹ ہے. عبدالغفار، اوکے عبدالغفار. نہیں، میں پاکستان کا حالت میں چاہتی ہوں نہیں یہ وہ. پاکستان کا ہی بتا رہا ہوں، پاکستان کا ہی. اور صدیق جان ہے وہ بھی جو ہے رپورٹنگ عدالت کی کرتا ہے. اوکے، میں بہت زیادہ، مجھے پسند جو ہے یہ رانا عظیم ہے، بہت اچھی طرح وہ بولتے ہیں، اس لیے میرے کو بہت پسند ہے. نہیں میں نہیں نے ٹھیک ہے، وہ ذرا جذباتی ہو کے زیادہ بولتا ہے، لیکن اتنا اگر آپ مجھے پسند ہے جب وہ بات کرتے ہیں لیکن متصل. اگر عدالت کے متعلق کو رپورٹنگ سننا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بیسٹ ہے ابھی عبدالغفار ایڈوکیٹ. عبدالغفار ایڈوکیٹ، میں ابھی اس کو سرچ کرتی ہوں. ہاں ینگ لڑکا ہے وہ، لیکن رپورٹنگ وہ اس کی ساری عدالت کی رپورٹنگ ہے، دوسری کوئی نہیں ہوتی اس کی رپورٹ. مگر مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ کیسے بولوں، دیکھو ابھی اچھا جی ایک آفت بھائی جو بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو لیں، ہم باتیں آپس میں ہی کرتے جا رہے ہیں. آپ کوئی بھی اور آتا ہے بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو موقع دیں. ندیم بھائی کو بھی لے کر آئے. علیکم السلام ندیم بھائی. عبد بھائی ندیم بھائی کو بھی لے لے. مسفر بھائی السلام میں علیکم. ندیم کو اٹھا رہا ہوں، اوپر نہیں آ رہا. میں ندیم کو بھیج رہا ہوں، اوپر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا چکر ہے. وعلیکم ندیم السلام، السلام کیا حال ہے؟ علیکم. ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ ماسٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ندیم ہے. ریکویسٹ ڈالو یار، اوپر نہیں آ رہے تو. کیا جی ماسٹر صورتحال صاحب، ہے؟ پروگرام کیا صورتحال فارمیسیوں ہے؟ کو کیا نئی علیکم تازی ہے؟ السلام، اس کو بھی لے کے. میں کیا صورتحال ہے؟ کیا نئی تازی ہے؟ میں کچھ بھی نہیں سنا. چلیے آج ابھی تک تو ہم کھانا پکانا کرتے رہے ہیں.
اور میاں صاحب نے جو ہے پٹواریوں کا کچھ کیا تھوڑا سا سسٹم. نہیں ملکی صورتحال میں پوچھ رہا ہوں. ملکی صورتحال پہ ابھی آپ روشنی ڈالیں تھوڑا شروع کرتے ہیں. ملکی دینے ہیں صورتحال مجھے تو کوئی اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا بنے گا ملک کا. ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، ہمارا ملک ہے، ہم نے بچانا ہے، کوشش کر آخری دم تک. یہی ہے نا، اب صرف عوام لوگوں کو جن کو 76 سال سے جو غلامی کی زندگی گزارے ہیں ان کا ہی کام ہے کہ کچھ کریں، ورنہ یہ تو ایسے ہی کرائے کے ٹٹو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سارے. اب یہ ملک نواز شریف سے تو چل نہیں سکتا اور نہ چل سکتا ہے اس فوج سے، کیونکہ یہ اس جگہ پہ آ چکا ہے نا. اب ہمیں باہر سے قرضے بھی نہیں ملتے، ہماری حیثیت ہی نہیں ہوتی، رائٹ کی پاور ہی نہیں. عابد ہم بھائی اپنے واصف بھائی کو بھی اوپر لے کے آؤ، واصف بھائی بھی آیا. جی السلام وہ علیکم آصف جناب، بھائی عامر نظر بات نہیں کر آتا. رہا ہوں. وعلیکم السلام. قوم اٹھے گی لیکن یہ ہماری قوم اٹھنے والی ہے نہیں. نہیں یار، قوم اٹھتی ہے. اب دیکھو نا، ہر بندے کے گھر پہ روز پولیس جا رہی ہے، ہر بندے کے گھر روز پولیس جا رہی ہے. بندہ کیا کرے گا؟ غربت بندے اتنی کیا ہے. کریں، یہ تو پھر سب کو سوچنا چاہیے کہ سب کی باری آنی ہے تو کیوں نہ کٹھے ہو کے نکل کے ان کی ایک دفعہ درگڑ بنانی چاہیے ان کی پولیس والوں کی. میرا بھائی نہیں نہ بنتی. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کو پتا ہے بھائی میں جیل میں چلا جاؤں گا نا تو نہ میرے کسی رشتہ دار نے میرے گھر میں کھانا بھیجنا ہے، نہ میرا کوئی پارٹی والا بھیج سکتا ہے. تو پھر کیونکہ آپ اب کیسے کہتے ہو کہ قوم کیسے جاگے گی؟ اس طرح قوم تو نہیں جاگتی. نہیں اب کیونکہ سب ویسے لوگوں کو اکٹھے نکلنا پڑے گا باہر، تب جا کے حالات سیدھے ہوں گے، ورنہ تو یہ تو ایسے ہی پکڑ کے انسلٹ کریں گے لوگوں کی. جی بھائی جان السلام علیکم، عامر بات کر رہا ہوں جناب، اگر موقع دیں تو. وعلیکم وعلیکم السلام. دیکھیں جی، آپ کے 2-3 سوال پیدا ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہے نا، یہ جو پولیس پکڑ رہی ہے نا، پہلی تو بات یہ ہے یہ پولیس بھی ہم میں سے ہے. جس طرح آپ اور مجھے فکر ہے نا، اسی طرح یہ سرکاری ملازمین پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد پھر یہ سرکاری ملازمین ہے نا. کیونکہ یہ پولیس کوئی فلسطین کے لوگوں پر ظلم تو نہیں کر رہی نا، یہ کوئی اسرائیل کی پولیس تو نہیں ہے نا، کوئی انڈیا کی پولیس تو نہیں ہے جو کشمیریوں پہ ظلم کر رہی ہے. یہ پولیس والے بھی ہم پہ ہے، کیونکہ ان کی غیرت کو جو ہے نا ہم نے جگانا ہے. جو سرکاری ملازمین ہے نا، دیکھیں جو کیونکہ یہ چند مٹھی بھر پاکستان کی فوج کے جو کرپٹ جنرل ہیں، سارے جنرلوں کی بات نہیں کر رہا، کرپٹ بیوروکریٹس، کرپٹ جنرل اور کرپٹ صحافی اور کرپٹ جج حضرات جو ہمارے ہیں نا، یہ چند مٹھی بھر ہیں. وہ لوگ ہیں جن کی تنخواہیں 1.5 لاکھ روپے ہے، ان کے خرچے 20-20 لاکھ کے ہیں. وہ کرپٹ مافیا ہے. اس پوری مافیا نے پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اور اگر اس سسٹم کا حل اگر آپ چاہتے ہیں نا، اس وقت جو انہوں نے کر دیا، بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ وہ پولیس والے اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، شاید آپ کو اور مجھے بھی لے کے چلے جائیں. ہمیں تو شاید وہ 2 چپڑے مارے تو ہم شاید جو ہے نا ان کے حق میں بولنا شروع کر دیں. اصل میں جو مافیا جو ہے نا، جو مافیا جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جو حکم دے رہی ہے، حکم اس وقت ہمارے عسکری قیادت کا حکم چل رہا ہے. عمران خان نے آتے ساتھ ہی جو کرپشن پہ ہاتھ ڈالا تھا، جب جو بھی میگا کرپشن آ رہی تھی اس کے اوپر کوئی بڑا سرکاری یا تو فوجی جنرل نکل آتا تھا یا کوئی بیوروکریٹس نکل آتا تھا، اور یہ سیاستدان جو ہے نا یہ تو سیکنڈ کلاس میں آتے تھے. اچھا، اب ان کو پرابلم تھی جنرل باجوہ صاحب کے جو اثاثے ہیں، کدھر چلے گئے جنرل باجوہ؟ کدھر چل گیا عمر اتاب بندیال جس نے رات کو 12 بجے عدالتیں کھلا کے جو عمران خان کے وہ قاسم سوری کی رولنگ کو جس نے جو ڈسون کیا تھا؟ کدھر؟ یہ 2 ذمہ دار ہیں، یہ مجرم لوگ ہیں، یہ انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. اس دوران وہ کور کمانڈرز جو آج سے مارچ 2021 میں جو کور کمانڈر تھے وہ ذمہ دار ہیں. وہ کون ان سے پوچھنے والا ہے؟ کیونکہ یہ قطع قیمت لگی تو قاضی و مختار بک گیا، ایک سے نشان سر بازار بک گیا. صبح شرم و ساز گواہی رہے میری، میں لڑ رہا تھا اور میرا سلار بک گیا. یار جب آپ کا سلار ہی بک جاتا ہے، آج
آج فلسطین کے مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو ہماری فوج کی ضرورت ہے۔ آج ہم تو عام آدمی ہیں میرے بھائی، ہمارے ہاتھ میں تو ہم نے تو کبھی چھری نہیں چلائی۔ آج غزہ کے مسلمانوں کو پاکستان کی فوج کی ضرورت ہے، جو کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے۔ بچپن سے ہمارا کلمہ یہی ہوتا تھا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور فلسطین ہم نے آزاد کروانا ہے۔ کدھر چلے گی آج وہ غیرت مند، وہ بہادر پاکستان کی پاک فوج جس کو ہم سلام کرتے ہیں، آج بھی بھائی سلام کرتے پاکستان کی بہادر پاک فوج جو ہے نا وہ بہت مصروف ہے، جب وہ فارغ ہوگی تو پھر جائے گی ادھر۔ ابھی وہ فی الحال عمران خان پہ قابو پا رہی ہے، وہ سب سے بڑا دشمن ہے پاکستان کا ان کی نظر میں۔ ہماری نظر میں وہ پاکستان کا محافظ ہے اور آخری اور پہلا محافظ ہے، لیکن ان کی نظر میں وہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ اس پہ قابو پا رہے ہیں اور آپ پہ قابو پا رہے ہیں۔ جب اچھا یہاں سے فرصت ملے گی تو وہ کوئی اور کام کریں گے۔ نہیں، دیکھیں یہ بات تو آپ کی بھاجن بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں نا۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ فہیم بھائی بھی آ گئے ہیں۔ مسئلے کا حل جو ہے نا، کیا ہماری نیچے سے کوئی فوج کے جو سیکنڈ کمان آفیسرز ہیں وہی اٹھیں گے تو وہی کچھ کام کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو ان کی کرپشن، میگا کرپشن ان کے ہیں، اور انہوں نے نسل در نسل، جو ہر بندے نے 2 سال 3 سال نوکری کرنی ہوتی ہے، نوکری جو ابھی ہمارے جناب جو بریگیڈیئر لیول پہ بھی لوگ ہوتے ہیں تو وہ جب کہتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل بنیں گے تو ہم جا کے کیا کرپشن کریں گے۔ جو بیچارہ جو ہائی کورٹ کا جج ہے وہ کہتا ہے جب میں سپریم کورٹ کا جج بن جاؤں گا تو میں یہ کر لوں گا۔ وہ بیوروکریٹس جو 17ویں 18ویں اسکیل کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں جب سیکٹری بنوں گا تو میں یہ کر دوں گا۔ اپنے خاندانوں کو، اپنے نفس کو یہ پالتے رہتے ہیں۔ دیکھیں مطلب اصل میں جو بات ہے، بات یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہم اللہ کے دین کو فالو نہیں کریں گے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو فالو نہیں کریں گے، ہم اس قوم کو سیدھے راستے پہ نہیں لگا سکتے۔ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق جو ہمیں جو پڑھایا گیا ہے نا سر، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ چند وہ لوگ ہیں جن کو تو نہ دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے، یہ تو پتہ نہیں کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ آئے ہوئے ہیں، اور ایک ہنستے کھیلتے مسلمان ملک کا انہوں نے اس طرح وہاں یرغمال بنا دیا ہوا کہ جس طرح کوئی غیر مسلم فوجوں نے پاکستانی عوام کو جو ہے نا ظلم اور ستم کی طرف جو ہے نا دھکیل دیا ہوا ہے۔ ارشد شریف کو جس طرح انہوں نے شہید کیا، اس کے بعد عمران ریاض کا جو انہوں نے کیا، اور انہوں نے آپ کو اور ہم لوگوں کو اور بتا دیا کہ پتہ نہیں شہید ہونے کے تو کیا رتبات ہیں، لیکن شہادت سے پہلے جو عمران ریاض پر قیامت گزری ہوگی، جو ہنستا کھیلتا صحت مند، وہ جو ایک شخص تھا جو کہتا تھا سنا ہے شہر کی خاموشیوں پہ کہر ٹوٹے گا، کسی کا جسم بولے گا کسی کی ذات بولے گی، اور تمہیں معلوم ہے کچھ بولنا کتنا ضروری ہے، اور تمہیں معلوم ہے کچھ بولنا کتنا ضروری ہے، اگر خاموش ہو جاؤ گے تو مات بولے گی۔ یار اس کو خاموش کر دیا، کتنا ظلم اس پہ کیا ہوگا۔ صرف آپ کو یہ اسرائیل کی فوج نے نہیں کیا، یہ انڈیا کی فوج نے نہیں کیا، یہ پاکستان کی ایجنسیز نے اس کو اٹھایا تھا۔ اٹھانے والے بھی پاکستانی ہیں، گرفتار کرنے والے بھی پاکستانی ہیں، نامعلوم افراد بھی پاکستانی ہیں، اور ظلم کرنے والے بھی پاکستانی ہیں، ظلم کر کے اس کی زبان کاٹنے والے بھی پاکستانی ہیں، اور زبان کاٹ کے اس کو پھر اس کے گھر میں چھوڑنے والے بھی پاکستانی ہیں، اور اس کو عبرت کا نشان بنانے والے بھی پاکستانی ہیں، اور عدالت میں فیصلہ اور سننے والا جج بھی پاکستانی ہے، اور ہمارے جنرل بھی خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس کے پاس ہم التماس لے کے جائیں؟ تم نے بھائی وہ مطلب پیدا پاکستان میں ہوئے ہیں، وہ پیدا پاکستان میں ہوئے ہیں، ان کے پاس ایڈنٹی پاکستان کی ہے، لیکن وہ پاکستانی نہیں ہے۔ وہ جس کے وفادار ہیں وہ اس کے جنہوں نے 900 ارب روپیہ دیا ہے ان کو، 3 کا جو ہے نا $3 ارب کا 900 ارب روپیہ پاکستانی بنتا ہے۔ ابھی وہ 900 بندے میں 100 ارب بانٹ دیا جائے تو آپ کے ہر محکمے کا بڑا جو ہے نا وہ بک جائے گا، پیسہ پھر بھی باقی بچ جائے گا۔ اچھا تو بھائی یہ دیکھیں، جو میسج جو ہے نا یہ ان سرکاری ملازمین کے لیے بھی ہے جو ہماری باتیں جا رہی ہیں، یہ ایجنسیز ریکارڈ بھی کرتی ہوتی ہیں، سمجھے کہ نہیں، کہ اللہ کو پامر دیے مومن پر بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، غیرت ہے بڑی چیز جہاں تک دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ آج اگر غیرت مند حکمران پاکستان کا عمران خان ہوتا تو میں دیکھتا کہ اسرائیل کی کس طرح جرت ہوتی کہ وہ غزہ پہ حملہ کرتا۔ بھائی آج غیرت مند عمران خان
اس وقت اگر پاکستان میں عمران خان ہوتا نا تو عمران خان لیڈ کر رہا تھا امت مسلمہ کو. جی تو آج ہمارا وزیر اعظم گیا ہے, وہ اس کے چپراسی جتنی حیثیت بھی نہیں ہے, سب سے پیچھے. دیکھیں تو دیکھیں بھائی میری بات سنیں. عمران خان نے تو جو بھی کام کیا نا وہ آئین کے مطابق کیا ہے. عمران خان کا قصور کیا تھا؟ عمران خان کا قصور یہ تھا کہ وہ میرے بچوں کی تربیت کر رہا تھا, میرے بچوں کو پاکستانی قوم کے بچوں کو سیرت النبی پڑھا رہا تھا. یار وہ شخص جو قوم بلڈ کر رہا ہے, جو بندہ قوم بلڈ کر رہا ہے, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یار وہ اقوام متحدہ میں کھڑا ہو کے جو جس بندے نے ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا ہے یار وہی تو ولی اللہ کے درجے کے قریب ہوتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. ولی اللہ کا مطلب اللہ کا دوست ہے. یار وہ بندہ جس نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ترجمے سے سمجھا کے ہمارے دلوں میں ڈال دیا, اور ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. مرنا کہتا ہے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ آپ کو چھپا کے جیے. مثال دوں اس مسئلے پہ کیا فرق ہے. جی میں کہہ رہا ہوں چھوٹی سی مثال دوں آپ کو, کیا فرق ہے آزاد جی انسان میں اور غلام انسان میں. غلام چاہے جتنا مرضی بڑا ہو لیکن وہ رہتا جوتے کے نیچے ہی ہے. اپنے خان میں آپ نظر دوڑائیں, آپ کو یہ مثال حکومت پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کا کسی بڑے آدمی کے ساتھ تعلق ہے. دیکھیں جی, بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا اپنے کاموں سے ہوتا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے کہ ہر فرد اپنی ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ کسی میں ذات بات کر رہا ہوں, دنیاوی بات کر رہا ہوں کہ کسی ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ اگر خاندان میں آپ کوئی دیکھیں گا نا جو سار نکالتا ہے, جو بڑا ہے, اس کا تعلق ہوگا نا تو وہ سارے خاندان کو دبا کے رکھے گا. اس کے سامنے کوئی دوسرا بندہ حق سچ کی بات کرے گا نا, اس کو پتا ہوگا کہ یہ سچا ہے, لیکن آپ اس کے سامنے کسی سچے بندے کی بات کریں گے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی, سچے کے ساتھ, تو وہ آپ کو دبائے گا, مارنے تک آ جائے گا. کس لیے کہ اس کو اپنے اقتدار کا خطرہ, اس کا چاہے چھوٹا سا اقتدار ہوتا ہے کہ وہ خاندان میں جس کے پاس کوئی رتبہ ہے, اس کی عزت بنی ہوئی ہے, وہ اس کو خطرے میں لگتی ہے تو وہ پھر جوتے مارنے تک آ جاتا ہے. نہیں, ایکچولی یہ ایک نا شاعر نے بڑا خوبصورت اس کو بیان کیا ہے کہ یہ دنیا نے کیسا نظام بنا رکھا ہے. کہتا ہے یہ دنیا نے کیسا نظام بنا رکھا ہے, ہر کسی نے اپنے سے نچلے کو دبا رکھا ہے. حقیقت میں تو ایسا ہی ہے. ایک چیز ہے, حقیقت میں تو ایسا عمران خان ان غلاموں میں آزاد آ گیا ہے اور قد آور آ گیا ہے. یہ سارے غلام مل کر یہ چاہتے ہیں کہ بڑے تو ہم بنے ہوئے تھے, یہ کیسے اوپر نکلا ہے ہم سے. یہ جدھر جاتا ہے دنیا اس کو آگے کرتی ہے, اس کو عزت دیتی ہے, اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں. جی بالکل. تو اسی لیے بھائی آپ کا اور میرا, یہ قدموں میں بیٹھنے والے تھے, وہ جا کے برابر بیٹھ گیا ہے, یا انہوں نے اپنے سے بھی اچھی کرسی اس کو دے دی ہے بیٹھنے کے لیے. نہیں دیکھیں جی, عمران خان تو کسی کرسی کا محتاج نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے, سیدھی جون سی بات ہے. نہیں, میں باہر کی دنیا کی بات کرتا ہوں کہ دنیا نے اس کو اتنی عزت دی ہے. وہ رشیا میں گیا ہے تو اس کو چائنا کے پریزیڈنٹ جتنا پروٹوکول ملا تھا. امریکہ میں گیا تھا تو اس کو کسی بھی بڑے ملک کے پریزیڈنٹ جتنا پروٹوکول تھا. جی تو اسی کیسے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا, کیسے بات کر رہا تھا. دیکھیں جی, یہ باڈی لینگویج ہوتی ہے, لیکن ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے نا, ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم نے ہر اپنے پلیٹ فارم میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے, آپ پروٹیسٹ کریں, احتجاج کریں, اور جو بھی ہو سکتا ہے عمران خان کو فوری طور پر رہائی کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. دیکھیں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھیں کہ بات کون کر رہا ہے, یہ دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. ہم لوگ کوئی اپنے بزنسز میں بیزی ہیں, لیکن سارے کام چھوڑ کے جب عمران خان کی بات آتی ہے تو سارے کام چھوڑ کے ہم سب سے پہلے عمران خان کے حق میں ریلی نکالنے کے لیے نکلتے ہیں. کوئی جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے, اسی طرح میں کہتا ہوں کہ میں کسی سے سوال نہیں کرتا, میں خود اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں. تو اسی لیے بھائی میں ہر دم کوشش کرتا ہوں اسی لیے کہ عمران خان کو سب سے پہلے اس پر جو جھوٹے بے بنیاد مقدمے ہیں نا اس کو خارج کیا جائے, اس کو ریلیز کیا جائے. پاکستانی قوم کو میسج ہے,
فوری طور پر عمران خان کے مقدمات کو، اور جو 8 فروری کو جو الیکشن ہونے چاہیے، یہ الیکشن صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمدردی رکھنے والے تمام دوستوں کی یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ، اگر اوورسیز پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے آس پاس کے جو حلقہ احباب میں جو لوگ ہیں جن کی آپ ایک ایک مہینے کی تنخواہ افورڈ کر سکتے ہیں میاں صاحب، ان کی تنخواہ کو، ان کو تنخواہ بھیجیں، ان کو بولو کہ ایک مہینے کی آپ نے پی ٹی آئی کے لیے کام کرنا ہے، اپنے گھروں میں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لگوائیں، اپنے گھر کے باہر وال چاکنگ کروائیں، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں یہاں اوورسیز میں بیٹھے ہوئے یہاں پیسہ بھیج سکتے ہیں، اور جو ہم خود بھی جا کے وہ کام نہیں کر سکتے جو وہاں کے لوکل کام لوگ کر سکتے ہیں، لیکن مطلب ہم کمان کر سکتے ہیں پیسے کی بنیاد پہ۔ میرا تمام اوورسیز پاکستانیوں کو میسج ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہر گھر کے اوپر ایک جھنڈا ہونا چاہیے، کوئی 10 فٹ کا ڈنڈے کے اوپر جو ہے نا 4 فٹ کا جھنڈا ہونا چاہیے، تاکہ کوئی ڈرون اور ہیلی کاپٹر پہ بھی اوپر جائے نا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ جو دنیا وقت کے فرعون بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے، سمجھے کہ نہیں؟ انہوں مسئلہ نے یہ ہے کہ اس وقت جو جھنڈا لگانے سے زیادہ ہے کہ اپنے بورڈ کو محفوظ کیا جائے، نہیں سر میری بات سنیں میرے کیونکہ بھائی، 8 فروری کو جو ہم نے بورڈ کاسٹ کرنا ہے نا، وہ جھنڈے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور بھائی ووٹ تو پھر آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، ووٹ تو 100% ووٹ ہے نا، ووٹ تو ہے، تو بھائی ووٹ سے پہلے بھی تو تاکہ اگلوں کے ہوش بھی ٹھکانے میں لگانے کے لیے ووٹ تو 100% ڈالنا ہے، ووٹ تو 100% ڈالنا ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی اگر وہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے تو پھر آپ ووٹ کیسے سر ڈالیں گے؟ عامر بغیر صاحب، امیر محمد صاحب، سوری سر، السلام علیکم جی سر۔ وعلیکم 100 یہ ہمارے پاس ہمارے فہیم صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، آج آپ کو یہ خبر دیں گے، یہ کھوسا صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے، اور دوسری بات یہ ہے سر 100% ہو کے بھی ہم نے کوشش کرنی ہے سر، کیوں میاں صاحب؟ بالکل جی بالکل ہاں ایسے جی ہی ہے، جی فہیم صاحب السلام علیکم، آپ کھوسا صاحب سے مل کے آئے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی عمر بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر صاحب، آپ سنائیں خیریت؟ باقی سب دوستوں کو سلام۔ کون کون سے دوست بیٹھے ہوئے ہیں؟ میری بہن قابلی بہن بیٹھی ہوئی ہیں، نیلا 1976، جی نائلہ کے میاں عبد الشکور صاحب۔ سر السلام علیکم ایوری بڈی۔ اچھا جی، میں آیا آپ کی گفتگو سن رہا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ساری حقیقتیں اوبیسلی ہمارے پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے۔ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے ابھی ایز ان اسٹیٹ ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا کھوسا صاحب کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بنی ہوئی ہے ریٹرک، جو ہمیں اکثر میں دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جو ان سے ہے نا آپٹکس پہ بہت دیکھتے ہیں۔ آپٹکس یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے کھوسا صاحب اور اعتزاز احسن صاحب کو پی ٹی آئی ٹکٹس دے گی، ٹھیک ہے؟ پی ٹی تحریک انصاف ٹکٹ دے گی لاہور میں، ٹھیک ہے؟ جو ایک رومر چل رہا ہے۔ اچھا تو ایک منٹ عامر بھائی میوٹ کر لے تاکہ کراس ٹاک نہ ہو، ٹھیک، تھینک یو۔ اچھا تو جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تو کیونکہ ایک سیاسی آدمی ہوں تو میں نے ان سے سیاسی سوال کیا، تو میں نے کہا کھوسا صاحب ایک جمہوری نورمز کی پارٹی آپ کے سامنے آ گئی، ایک زمانے میں پیپلز پارٹی بھی شاید جمہوری نورمز رکھتی تھی، جب ذوالفقار علی بھٹو نے قربانی دے دی تو اس کے بعد پارٹی کمپرومائز ہوگی، تو آپ کا پارٹی ایز ان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا یہ تھوڑا سا میرے لیے کویسچن مارک ہے۔ آپ ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو کی بات کرتے ہیں، تو ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی تو پیپلز پارٹی نے فالو نہیں کی۔ اب ہمارے پاس ایک ہی لیڈر ہے جس کو آپ ایز اے وکیل بھی مطلب دیکھ رہے ہیں، اور ابھی ہم آپ کی طرف 4 قدم بڑھا رہے ہیں، آپ پھر ذوالفقار علی بھٹو کی بات کرتے ہیں، آپ نے 5واں قدم کب ڈالنا ہے؟ تو پھر اس نے مجھے گول مول جواب دینا شروع کیا۔ میں نے یہ سوال جان کے کیا اسے کہ کچھ نہ کچھ جواب تو دے گا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا اب میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب کوئی سیاسی بندہ ایک بڑی پارٹی
کیونکہ پی ٹی آئی تحریک انصاف کے پاس ووٹ بینک ہے، تو آگے آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنے پچھلے لیڈر کی تعریفیں کرے گا اور اس کی لیگیسی کی گفتگو کرے گا، تو میرے لیے بگ کوسچن مارک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے ان سے سوال کیا. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ لندن میں بہت سارے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. بحالت مجبوری ایک آدھی تصویر ہمیں بھی کھنچوانی پڑی، لیکن مجھے تھوڑا سا اچھا نہیں لگا. لیٹس ہوپ کہ ٹھیک ہی ہو. کہ بھی کھوسا صاحب کھل کے کہتے کہ اگر پارٹی نے آپ کو ٹکٹ